بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جس حالت میں جس جگہ جس وقت مانگو گے اسی وقت اسی طرح قبول کر لی جائے گی۔ یہ چونکہ انبیاء کا مشن بہت ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت بڑی مصیبتوں کا اور حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی امید اور بہت بڑا سہارا دیا ہر نبی کو کہ فکر نہ کرو، اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا تو ایسی جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ تو ایک بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی زندگی میں وہ دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی۔ کہتے ہیں لیکن میں نے نہیں مانگی ہے ابھی تک، حالات کا مقابلہ کیا، صبر کیا، حالانکہ وہ طائف کا جو موقع تھا کتنا سخت وقت تھا کہ پتھروں کی بارش ہوئی آپ کے اوپر لوگوں نے کی اور خون سر سے لے کر نیچے جوتیوں تک آ گیا۔ تو اس موقع کے اوپر بھی جب اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر کہو تو یہ 2 پہاڑ ملا دیے جائیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو بہت سخت وقت تھا۔ تو ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا احد کے دن جو بہت سخت وقت آپ کے اوپر آیا ہے، 70 آپ کے ساتھی شہید ہوئے ہیں اور کتنی سخت معاملہ ہوا ہے، دانت آپ کے شہید ہوئے، کتنا مشکل وقت تھا، تو کیا اس سے بھی زیادہ کوئی وقت کبھی آیا زندگی میں آپ کے اوپر آیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں عائشہ، جب میں طائف گیا ہوں تو وہ سخت سے کڑا وقت تھا، سب سے زیادہ تکلیف دہ والا۔ اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے وہ دعا نہیں مانگی ہے اور کہا کہ وہ دعا میں زندگی میں گویا مانگوں گا بھی نہیں، وہ میں نے قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیا ہے اس دعا کو۔ اور قیامت والے دن چونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وہ دعا پوری ہی ہونی ہے، تو اپنی امت کے لیے مانگوں گا، ان کی بخشش کے لیے مانگوں گا، اور ہر اس بندے کو اس کا فائدہ پہنچے گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اس دعا سے بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو نکال دیا، کیونکہ شرک کرنے والے جنت نہیں جا سکتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ کہا کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی موت آ گئی، اس کو پکی اور آخری بات ہے، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں آگ میں رہے گا۔ کہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ سن لو کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے، کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے اللہ کریم، اللہ معاف کر دے گا، اور ہماری زبان میں ماری کٹی کے بخشی، سزائیں دے کے آخر معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا گویا دنیا میں جواب دیا کہ دیکھو، مارنے اور سزائیں دینے کے بعد اس کو معاف کیا جائے گا جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اور جو مشرک ہوگا، جس کے عقیدے میں شرک ہوگا، اس کو مال کبھی معاف نہ کرے گا، اس کو ہمیشہ مارتا رہے گا، اس کو کٹ چڑھتی رہے گی، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا ہے نا، اس طرح شرک کرنے والا جنت نہیں جا سکتا ہے۔ اور کہیں دوسرے انداز سے سمجھایا کہ یہ انبیاء ہیں، انبیاء سے زیادہ کون عمل کرنے والا ہوگا، لیکن یہ میرے انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا میں سارا کیا کرایہ برباد کر دیتا۔ پھر سورہ زمر میں آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا اور مخاطب کیا اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ بات آپ بھی سن لیجئے، اور یہ بات میں نے سب نبیوں کو کہی ہے، اور بات یہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کس قدر شدت ہے اور زور ہے کہ ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کہ یہ مسلمان امت، اور یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں لہٰذا آخر کہیں نہ کہیں تو گناہ گار بھی جنت میں جائیں گے۔ تو یاد رکھنا، امت مسلمہ وہ ہے جو شرک نہ کرے، اور اگر شرک کریں گے تو پھر یہ امت مسلمہ نہیں رہے گی، پھر یہ امت مشرکہ ہو جائے گی، اور امت مشرکہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے۔
لہٰذا غور و فکر کرو، جس شرک کی نشاندہی کی جاتی ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، مذاق نہ سمجھا جائے۔ تو یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکاریں لگانا، یہ شرک کی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، گویا بندہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے معبود کو پکار رہا ہوں۔ جس طرح مشرکین مکہ پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اور پہلی مشرک قوم اس کے بھی 5 تن تھے، وہ بھی اپنے ان کو پکارتے تھے، ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر کو سورہ نوح میں ان کے نام آئے ہیں۔ اور بخاری کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 5 صالحین تھے جن کو مرنے کے بعد لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح آج ہماری قوم نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے، مرنے کے بعد ان کو پکارنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے۔ یہ پکارے، یہ وہی پکارے ہیں جو شرک کی پکارے ہیں۔ پھر اللہ کے بندوں کے سامنے دیکھیے، یہ سجدوں کا بھی بڑا، یہ آج کل میڈیا کے اوپر دیکھیں، پیر صاحب کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ طاہر القادری کے سامنے لوگوں نے سجدے کیے ہیں، اور وہاں جا کے اس کے سامنے بھی جھکتے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب کے سامنے بھی، اور دوسرے ہیں، پاؤں کو جا کے چھوتے ہیں۔ یہ ساری چیز پھر قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں جا کے سجدہ کیا اور کہا کہ یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے بھائی، وہ والا کون سا؟ اسی سجدے کو شرک کہا گیا ہے۔ آپ کسی نبی کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، اس کی قبر کے آگے جا کے، تو اللہ کے نبی نے تو ایسے سجدوں اور اس طرح کرنے والوں کے اوپر لعنتیں کی ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو امت کو آج یہ لیڈ کرنے کا موقع ملا ہے، اس میں یاد رکھیے کہ آپ کے عقیدے کے اندر اگر شرک رہ گیا تو آپ اگر بیت اللہ کی حفاظت میں وردی پہن کے بھی تمہاری موت آ گئی، تم جنت نہیں جا سکتے ہو۔ تم چاہے ہر روز روزے رکھو، تہجد گزار ہو، عمرے کرو، حج کرو، جہاد کرو، تبلیغ کرو، تمہارے پاؤں سوج جائیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور تلاوت کرتے رہو، اور وقت تو بوریوں کے منہ کھول دو خدمت خلق کے لیے اور غریبوں کے لیے، یہ سارے اعمال تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ یہی کہا گیا تھا، انبیاء سے زیادہ کون عمل کرنے والا ہے؟ تو جب ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے اگر وہ شرک کرتے تو ہم کون سے ہیں؟ لہٰذا ان کی بڑی بڑی تفاسیر کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ان کے بڑے بڑے مدرسوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ان کی لمبی داڑھیوں اور پگڑیوں کے اوپر دھیان نہیں کرنا ہے، ان کی چگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہم نے عقیدہ دیکھنا ہے، نہ تعداد دیکھنی ہے، نہ علاقہ دیکھنا ہے کہ یہ مکی صاحب ہیں، یہ مدنی ہیں، یہ فلاں علاقے کے ہیں، یہ امام کعبہ ہیں، یہ فلاں حضرت کے مسجد کے امام ہیں۔ ہر ایک کو اللہ کی کتاب کے اوپر پرکھا جائے گا۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتا ہے۔ جس طرح ابھی نظر و نیاز کا یہ دور شروع ہے، ہر مہینے یہ نظر و نیاز کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی، اور جس مہینے ان کو وہ نظر و نیاز کرنے کا موقع ملے کہتے ہیں یہ خالی مہینہ ہے، یعنی اس میں ہمارا شوق پیدا نہیں ہوا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے کا۔ کبھی 11ویں شریف ہو رہی ہے، کبھی بری امام کے بکرے چڑھائے جا رہے ہیں، کبھی محی الدین چشتی کی، کبھی سیون والے کی، کبھی عبداللہ شاہ غازی۔ تو راضی تو رب راضی۔ اچھا تو راضی تو رب راضی، کیوں کہ رب پیچھے چلے گئے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ مزاروں کے اوپر جا کے ماتھے ٹیکنا، ان کی نظر و نیاز کرنا، منتیں مانگنا وہاں جا کر، پھر یہ ابھی 10 محرم کے گھوڑے کی پوجا کرنا، پھر وہ تعزیہ نکالنا، اور پھر وہاں نظر و نیاز کا دور، یہ سارا شرک ہے، بدترین شرک ہے، یاد رکھیے۔ حیرت ہوتی ہے ہمارے علماء کو، کیا ہو گیا ہو اس سارے کے سارے ایسے ہو گئے؟ پھر ہمیں پوچھتے ہیں پھر سارے ہی، بھائی سارے ہی کیوں نہیں بولتے ہیں؟ پھر مسلکوں کے اندر بٹ گئے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، وہ سلفی بنا دیا گیا، سہروردی، نقشبندی، چشتی، گنے نہیں جا سکتے ان کے نام۔ تو یاد رکھیے اسلام کے اندر کوئی یہ مسلک پرستی نہیں ہے۔ جہاں مسلک پرستی ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں فرقہ بندی نہیں ہے، مسلک پرستی نہیں ہے۔ ان پارٹیوں سے نکلو، ان گروہوں سے نکلو، اللہ کی طرف رخ کرو، اللہ کی طرف رخ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال قبول کرے گا۔ وہ بڑا قدردان رب ہے، وہ تو بلا رہا ہے تمہیں کہ میری طرف آؤ۔ اور یہ جو ہلکے کچوکے لگتے ہیں، یہ جو کرونا کا بھی معاملہ ہوا ہے اور ہلکے عذاب آتے رہتے ہیں، یہ اس وجہ سے آتے ہیں لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ میری طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرو، ان سارے فرقوں سے ہٹو، ان مسلک پرستوں سے ہٹو، ان درباروں درگاہوں، ان سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف کرو، اور پھر صحیح معنوں میں اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ امت مسلمہ اس وقت بنے گی جب ان کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ تو اگر شرک ہو گیا تو پھر یہ امت مسلمہ نہیں ہوگی، یاد رکھیے، پھر امت مشرکہ ہوگی، اور یہ کبھی جنت نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔